نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس مبارک اور مقدس محفل میں دینی، تعلیمی، اصلاحی عنوان پر منعقد اس پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک وہ باتیں کہلوائے جو سچ ہوں اور ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے خطیب محترم نے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت قیمتی باتیں اس میں کی. وقت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں حاضر ہوا تو حاضری لگوانا فرض ہے، اس لیے آپ کے سامنے مخل بن لیا. چند چیزیں مجھے عرض کرنی ہے، تقریر کا موقع نہیں ہے، رات بہت ہو چکی ہے. تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے اور ترجیحات کے حوالے سے ہم اس وقت پوری دنیا میں جو صورتحال دیکھتے ہیں، اس صورتحال کے بعد دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. امت مسلمہ کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اور خاص طور سے ہم بات کریں اپنے اس عزیز ملک کی کہ بہت قربانیوں کے بعد اس کو ہم نے انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا، اور ہمارے بڑوں نے بے تحاشا قربانیاں دی جن کا تذکرہ یہاں کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. ہم جب تعلیم کے تعلق سے اپنی سوسائٹی پر، اپنے معاشرے پر اور اپنی ملت پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، بہت سارے پہلو ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ ہماری قوم تعلیم یافتہ نہیں ہے، یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ پڑھ نہیں سکے، یہ نظام تھا تو اس نظام کی خرابی کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے جو ہے چیزوں کو وقت پر نہیں سمجھا. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے. ہمارے بڑوں نے کیا کیا، پرانی خرابیاں کیا تھی، ان سب کو زیر بحث لا کے کوئی فائدہ نہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم خود کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی موجودہ نسل کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم اگلی جنریشن کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آج اس دور میں جو ترقی یافتہ دور سمجھا جاتا ہے، جس میں ٹیکنالوجی دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اے آئی کے اس دور میں وہ چیزیں ممکن ہو رہی ہیں کہ جن کو انسان 20 سال پہلے تصور نہیں کر سکتا تھا. تو جب تعلیم کی ہم بات کریں گے تو دونوں کی بات کریں گے، بچوں کی بھی بات کریں گے، بچیوں کی بھی بات کریں گے. اس لیے کہ ہمیں تعلیم کی بات اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ ہماری اس امت کا آغاز نبی کریم علیہ السلام پر وحی کا آغاز اور اس امت کی ابتدا لفظ اقرا سے ہوئی ہے. آپ سب جانتے ہیں. پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. کیا پڑھیے، کوئی تفصیل نہیں. علماء نے اس پہ ریسرچ کی، تحقیقات ہوئی، خلاصہ یہ نکلا کہ پڑھیے ان تمام علوم کو کہ جن سے انسانیت کو فائدہ ہو. پڑھیے دین کو، پڑھیے شریعت کو، اور پڑھیے ان تمام چیزوں کو جو انسانی زندگی میں استعمال میں آتی ہیں، اور ان کو سیکھ کر آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند بن سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو پڑھیے اور اسلامک پیراڈائم میں پڑھیے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پڑھیے.
اسلامی سسٹم میں پڑھیے، اسلامک ایجوکیشن کے نظام میں پڑھیے. آپ پڑھیے اے آئی کو، لیکن پڑھیے شریعت کی حدود میں رہ کر. آپ پڑھیے یونیورسٹیز میں، لیکن اسلامی ماحول میں پڑھیے. آپ پڑھیے اچھے کالجز میں پڑھیے. آپ ابروڈ جائیے، آپ یورپ جائیے، آپ یو کے کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیجیے، لیکن اسلامی تعلیمات کو ترجیحی بنیاد پر اپنی زندگی میں اپنائیے. اس کے بعد آپ جائیں. تو یہ ہمارے شریعت میں، ہمارے دین میں تعلیم کا تصور ہے. دوسری بات، آج جب ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. جب ہم اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے اداروں کے چکر لگاتے ہیں، اسکولس میں جائیں گے، کالجز میں جائیں گے، پھر یونیورسٹیز میں جائیں گے، پوسٹ یونیورسٹیز میں جائیں گے، اور اچھے جو ہے انسٹیٹیوٹس میں ہم جائیں گے، ایک بنیادی غلطی کرتے ہیں. ہم وہاں کی رونق سے، وہاں کی چمک دمک سے متاثر ہو جاتے ہیں. اتنی شاندار عمارت، اتنا اچھا اسٹاف، اتنا اچھا کمیونیکیشن، اتنی شاندار انگریزی اور اتنی جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیمپس، وہاں آپ کے بچوں کو دیا کیا جا رہا ہے اس پہ کبھی غور نہیں. آپ کے بچوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے، ان کی زندگی سے دین کو نکالنے کے لیے لاکھوں روپے آپ کی جیب سے نکالا، اس کے بعد ان کے دلوں سے ایمان نہیں. سوچنے کا مقام ہے. ہمیں سوچنا چاہیے اس پر، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور یہ مسئلہ ابھی تک ہمارے بچوں کی، لڑکوں کی تعلیم کے ساتھ ہے. لیکن اب چونکہ بیداری پچھلے 10-12 سال سے الحمدللہ تعلیم کے تعلق سے آئی ہے، ہماری بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم سے بچیوں کے ذمے میں بھی وہی غلطی ہو رہی ہے جو بچوں کے تعلق سے ہو رہی ہے. بچوں پہ بہت زیادہ کنٹرول ماں باپ پہ نہیں ہوتا، بچیوں پہ ہوتا ہے. لیکن بچی جب گھر سے نکل کے جائے گی اور ایک ایسے ادارے کے حوالے آپ نے کر دیا جہاں تعلیم تو بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن تربیت کا سرے سے کوئی تصور نہیں، اقدار وہاں پر زیرو ہے. اسلامی تعلیمات تو آپ چھوڑ دیجیے، انسانی تعلیمات کا تصور نہیں ہے. ایک انسان کے نیچر میں، اس کی فطرت میں بڑوں کا ادب ہونا چاہیے. یہ انسان کی فطرت ہے. اسلامی تعلیمات کو آپ جو ہے ابھی سائڈ میں رکھیں اور انسانی تعلیمات کی روشنی سے دیکھیں تو وہ بھی وہاں سے باہر ہو کیا رہا ہے. ہمارے بچے، ہمارے بچیاں، ہمارے بچے اور بچیوں کے والدین ان اداروں سے متاثر ہو کر اپنی جیب سے اچھی خاصی رقم پہ خرچ کر رہے ہیں اور ان کی زندگی بھی داؤ پہ لگا. میں تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جب کسی ادارے کا سلیکشن کریں، کسی ادارے کو چنیں، کسی اسکول کو فائنل کریں، کسی کالج کے ایڈمیشن کے لیے اپنے بینک سے پیسہ نکالنے کی فیس جمع کرنی ہے، تو اس وقت 1 منٹ کے لیے اپنے محلے کے کسی دیندار شخص سے، مسجد کے امام سے، پڑوس کے عالم دین سے ضرور مشورہ کیجیے. کہ میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں، وہاں پر چونکہ دینی تعلیم کا نظم نہیں ہے تو اپنے بچوں کی ایمان، ان کے دین اور ان کی عزت کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے، اللہ راستہ نکالے. تو یہ تو تعلیم کے تعلق سے مجھے جو ہے بہت اہم باتیں آپ کو کہنی تھی. بہت ساری باتیں کہنی تھی لیکن وقت نہیں ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ارتداد کے تعلق جہاں تک ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر جا رہے ہیں. بہت سارے مرحلے ہیں. اس کے آخری مرحلے میں یہ ہے کہ انسان اسلام چھوڑ کے جو ہے وہ یا تو کسی بھی مذہب کو نہ اپنائے یا پھر کسی ایک مذہب کو اپنا لے. لالچ کئی بس ہو یا اس کے شبہ و شبہات اسلام کے تعلق سے اس کے دل میں، دماغ میں ہے، وہ کلیئر نہیں ہوئے، وہ جو ہے اریٹیٹ ہو کے چلا گیا، غصے میں چلا گیا. یہ ساری باتیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ حالات اس طرح کے ہیں کہ بچیوں کو کے ایمان کو جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، بچوں کے ایمان کو لوٹ لیا جا رہا ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنے دینی تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. اور یہ کام مسجد و مدرسے سے نہیں ہوگا، صرف یہ کام گھر سے ہوگا. یہ کام آپ کے بچے کی پیدائش کے وقت سے ہوگا. یہ کام بچے کی بالکل کم سنی کی عمر سے ہوگا. جب بچہ آپ کا 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا آپ کے آنگن میں کھیلتا ہے، تب سے یہ کام ہوگا. آپ اگر سوچیں گے کہ آپ نے کسی مدرسے کے حوالے کر دیا، کسی مسجد کے مکتب میں امام صاحب کے پاس بھیج دیا تو اس کا دین بچ جائے گا. بہت
इम्कानात है कि अल्लाह ताला बचा ले, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो इमाम साहब से सवाल नहीं होगा, आपसे सवाल होगा। बच्चे आपके हैं और बच्चे आपके भी नहीं हैं। ये बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे आपकी गोदों में, आपके घरों में और आपके घर में खिलौनों के तौर पर जिनको देखा जाता है और आप देख के खुश होते हैं, वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो अल्लाह की अमानत है। एक मुतय्यन वक्त के लिए आपके पास है। अब से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद आप चले जाएंगे दुनिया से, आप उनकी शादियां कर देंगे, उनको घर बना के दे देंगे, बिजनेस करा देंगे, उनको तालीम हासिल करवा देंगे, क्या करेंगे आप कब्र में जाके बेबस हो जाएंगे। और आजकल के हालात के एतबार से आप यहीं बेबस हो जाते हैं। जब आप बुढ़ापे के उम्र में जाते हैं तो आप बेबस हो जाते हैं। बच्चे जहाँ बड़े हुए आप बेबस हो, आपका कंट्रोल नहीं हो। तो आपको तय करना है कि आप इस अमानत की किस तरह से हिफाजत करें, कहीं इस अमानत में खयानत तो नहीं हो रही। ये बच्चे अगर आपके कामयाब हुए तो ये उम्मत के लिए फायदेमंद होंगे, ये इंसानियत के लिए फायदेमंद होंगे, और ये इंसानियत के लिए फायदेमंद होंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर जो है रोज़े महशर तक देता रहेगा। जैसे हजरत ने बताया, आपने औलाद को पढ़ा लिया, आप अगर खुदा न करे किसी अजाब में मुलव्विस हुए, आप पे अजाब नाजिल हुआ, अल्लाह सबकी हिफाजत करे, बच्चा आपका यहाँ तिलावत करेगा, बच्चा आपका यहाँ जो है वो दीनी काम करेगा, सदका जारिया करेगा, आपके ऊपर से अजाब हटा लिया जाएगा। कितनी अच्छी चीज़ है। फिर दूसरी चीज़, आपको ये भी देखना है कि आप इन बच्चों की तालीम के लिए जहाँ खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छे स्कूल्स में आप बच्चों की तालीम कराइए, अच्छे मदारिस में कराइए। और मैं इस सिलसिले में एक बिल्कुल साफ बात कह देता हूँ, मेरी उम्र चूँकि कम है, लेकिन जितना मैंने सफ़र किया है पूरे मुल्क में और जो तालीमी सिस्टम देखा है, सब वालिदैन की यही परेशानी है जो परेशानी आपके दिल में है कि हमारे बच्चे बस हमारी इज्जत को ख़राब करने का सबब न बने। पढ़े न पढ़े, जितना पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, उनकी तकदीर का मसला है, बस इज्जत महफूज रहे हमारी। तो मैं खुले लफ्ज़ों में बगैर किसी स्कूल और कॉलेज की मुखालफत की बात कहता हूँ कि अगर आपके इलाके के अच्छे स्कूल में आपकी बात की वहाँ वैल्यू है और आपके 50, 40, 60, 100 बच्चे जा रहे हैं पूरे में, तो आपको जमा होकर मशवरा करके, चूँकि आपके पास ऑप्शन नहीं है उस स्कूल के अलावा, वहाँ जाके बहुत सुकून से और तहजीब के दायरे में वहाँ की इंतज़ामिया से बात करना चाहिए कि हमारे बच्चों की दीनी तालीम का इंतज़ाम स्कूल में है, हमारे बच्चों की अखलाकी तालीम का इंतज़ाम इस स्कूल में है। अगर ये कर सकते हैं आप, बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, आप जब कोशिश करेंगे अल्लाह ताला रास्ता देगा। और वहाँ से अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो जिम्मेदारी नहीं लेते, तो फिर मकतब के निज़ाम को मजबूती से थाम लीजिए। वो ऐसा निज़ाम हमारे अकाबिर ने और बुजुर्गों ने दिया है कि जो आपके बच्चों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा सामान करता है, पूरी गारंटी देता है इंशाअल्लाह। आप की जिम्मेदारी से फिक्र है, बाकी अल्लाह के हवाले छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला इंतज़ाम करें। ये तालीम के ताल्लुक से चंद बातें मुझे करनी थी। अब आइए हम बात करेंगे तरजीहात के ताल्लुक से। हमारी तरजीहात क्या है? हमारी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज के ज़माने में क्या है? हम किसको वैल्यू देते हैं और किस काम को जो है पहले करते हैं, किस काम को बाद में करते हैं, इस पर हमें गौर करना है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे इस इलाके में, मेरा ताल्लुक भी चूँकि गाज़ियाबाद से है, तो ये हमारा पूरा एक ही इलाका है। हमारे इस इलाके में तकरीबात का बहुत एहतमाम होता है, फंक्शंस का, शादियाँ हो या बर्थडे पार्टीज़ हो या इसके अलावा दीगर पार्टीज़ हो। कोई उम्र में जा रहा है तो पार्टी, हज से आ रहा है तो पार्टी, ये सब चीज़ें आप सब जानते हैं। इवन किसी का रिश्ता भी अगर हो रहा है तो लाखों लाखों का खर्च हो रहा है। अल्लाह ताला ने जो आपको माल दिया है, आप आज रात जब सोने के लिए बिस्तर पर लेटेंगे तो सोचिएगा, क्या वो माल आपका है? क्या अल्लाह ताला ने वो माल आपको दिया है? आपका नहीं है ना? अगर आपका है तो गुजारिश कीजिए आप, फिर बात ही खत्म हो जाती है। और अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं, आपको शरीयत के इस तसव्वुर पर, इस कॉन्सेप्ट पर ईमान आप लाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपको दिया है वो अमानत है, तो आप सोचिएगा कि मैं और हम सब उस अमानत में कितनी खैर रखते हैं। शादी हो रही है हमारे घर में 5 साल के बाद और सेविंग्स अभी से जमा करें, बहुत अच्छी बात है, आप कीजिए, बेटियों के लिए, बच्चों के लिए करते हैं।
وہ سسٹم کیسا ہے اس پہ بات ہوگی تو پھر بہت دور تک جائے گی. اچھی بات ہے, آپ کو فکر ہے, لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اگلے 10 سال میں اپنے بچے کا تعلیمی معیار کیا دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا ایجوکیشنل اسٹیٹس کیا ہوگا. ہمارا 8 سال کا بچہ 10 سال میں جب 18 سال کی عمر پہ ہوگا تو وہ اسکول کی کون سی کلاس میں ہوگا اور اس کو دین کتنا آتا ہوگا. کبھی سوچا نہیں سوچا؟ کبھی اس تعلیم کے لیے اپنی جیب سے سیونگ کی ہے؟ نہیں کی. کبھی ان اداروں, ان اسکولز اور مدارس اور مکاتب اور مساجد کے ان تعلیمی نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے دل میں خیال آیا ہے؟ جیسے ابھی حضرت نے آپ سے ریکویسٹ کر کے جو ہے آپ کی جیبوں سے اللہ کے لیے نکلوایا, بہت اچھی بات. کبھی خود سے بھی سوچا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ادارہ ہے, سال میں میری کمائی اگر 4 لاکھ ہے تو سال میں اس کمائی کا زکوٰۃ جو نکالنی ہے وہ تو نکالنی ہے, اس کے علاوہ اس ادارے کو بطور امداد مجھے 10,000 روپے کرے. کبھی سوچا ہے؟ اس ادارے کو چھوڑیے, آپ کے قریبی جو بھی ادارہ ہے, یعنی جس کا آپ سے تعلق ہے, یا آپ کے قریب جو مسجد ہے, اس مسجد میں جو مکتب ہے, یا آپ کے قریب جو اچھا اسکول ہے, آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو فیس دے رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, تو یہ غلط خیال ہے. آپ کی فیس سے ادارے نہیں چلتے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتے. اور آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ ہمارا نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کل قیامت کے دن کہ کہاں خرچ کیا. تو شادیوں کو اگر ہم بہت سادہ کریں اور اپنے بچوں کی تعلیم کو بہت ایڈوانس لیول پر لے کر جائیں تو قوم کی حالت بدلے گی یا نہیں بدلے گی؟ آپ سوچیے. قرآن کا اصول ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ ہی نہیں چاہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں تیسری چیز, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے کاروبار کو مستحکم کرنا, ان کو اسٹیبل کرنا, اسٹیبلش کرنا. آج میرا ایک کاروبار ہے, 10 لاکھ روپے کا سامان پڑا ہوا ہے دکان میں. مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ کل میرے بچے جب جوان ہوں گے اور وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے تو وہ اتنے اسٹرانگ ہو کہ جو مشقتیں, جو اسٹرگل میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے ان کو رکھیں. اپنے کاروبار کو اپڈیٹ کیجیے. آپ اللہ نے اگر کاروبار دیا ہے, کھیتی اگر ہے تو کھیتی کو بہت ایڈوانس لیول پر لے کر جائیے, نئی نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیجیے. منڈیوں میں جائیے, تلاش کیجیے اچھا ریٹ کہاں مل رہا ہے, یہاں سے باہر نکلیے, قریب کے شہر میں جائیے, اس کو کراس کیجیے, میٹرو سٹیز میں جائیے, اپنے سامان کو اچھی جگہ بیچیے, اچھی قیمت دیجیے, اور نیت یہ رکھیے کہ میں اس کاروبار کو اس لیے مضبوط کر رہا ہوں کہ میرے بچے کل اس کاروبار کو سنبھالیں گے تو امت کے لیے ایسٹ بنے گا, امت کے لیے ایک اثاثہ بنے گا, امت کے فائدے کا سامان بنے گا. ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں. میں بہت مرتبہ بہار کے اس علاقے میں گیا ہوں جس کو لوگ سیمانچل کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا نام سیمانچل, جو نیپال سے متصل علاقہ ہے. نیپال ادھر ہے اور اس طرف بنگلہ دیش شروع ہو جاتا ہے, بنگال. اس علاقے میں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ علاقہ سب سے پسماندہ علاقہ ہے کیونکہ وہاں باڑھ آتی ہے. ایسا بہت بڑی ندی ہے برہمپترا, تو اس کا پانی آ جاتا ہے. زیادہ تر کچے مکانات تھے, اب تو خیر ترقی ہونے لگی ہے الحمد للہ وہاں بھی. تو وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا الگ الگ شہروں میں, حیدرآباد میں, دلی میں, بنگلور میں, ممبئی میں, آپ بھی سنتے ہوں گے کہ بہار کے لوگ تعلیم میں بہت آگے ہیں, الحمد للہ ہونا چاہیے. کبھی سوچا آپ نے کیوں ہے ایسا ہے, آپ کے بچے کیوں نہیں ہے؟ آپ کے پاس تو پیسہ بھی ہے, آپ کے پاس تو دلی بھی قریب ہے, لکھنؤ بھی قریب ہے, آپ کے پاس تو کنیکٹیوٹی بھی بہت اچھی ہے, ٹرین کے ذرائع بھی ہیں, بسز بھی ہیں, ہائی ویز بھی ہیں, سب کچھ ہے. اور وہاں جنگلوں میں آپ جائیں کئی کلومیٹر آپ کو پیدل جانا پڑے, پھر بھی وہ لوگ جو ہے IAS IPS بن رہے ہیں, اچھی تعلیم کے لیے دلی آ رہے ہیں. کیوں؟ وہ لوگ تعلیم کے لیے لالچی ہیں, حریص ہیں. تعلیم کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر پہ بس ہے, اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو کبھی ناکام نہیں کرتے. یہ اصول ہے فطرت کا. آپ بھی کوشش کیجیے, اور آپ کے جن بچوں نے کوشش کی ہے وہ کامیاب ہوئے, اللہ نے ان کو کامیاب کیا. تو بس یہ مختصر گزارشات مجھے کرنی تھی تعلیم کے تعلق سے, شادی بیاہ میں فضول خرچی کے تعلق سے, اور اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنے کے تعلق سے. آپ سال کے شروع میں, ابھی یہ سال کا شروع ہے, عید کے بعد عام طور سے ہم سمجھتے ہیں کہ نیا سال اسلامی اعتبار سے یا ہمارے روٹین کے اعتبار سے نیا سال شروع ہو رہا ہے. تو آپ جو ہے اپنے علماء سے مشورہ کیجیے گا 1-2 دن کے اندر کہ ہمیں اپنی ترجیحات کیسے سیٹ کرنی ہے وہ بتائیے. ہمیں پہلے کیا کرنا چاہیے, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے.
ہمارا جو ہے کتنا بجٹ ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا آپ سال میں کتنا کما سکتے ہیں، کتنا کماتے ہیں، ایوریج کیا ہے، اس کے اعتبار سے چیزوں کو سیٹ کیجیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ سعودیہ میں، دبئی میں یا دیگر ممالک میں ہمارے علاقوں سے ملازمت کے لیے جاتے ہیں، آپ کبھی سوچیے گا ان کی زندگی، ان کی پوری 30 سال کی زندگی، ایک نوجوان ہے وہ شادی سے پہلے گیا اور 30 سال 40 سال سعودی میں رہ گیا، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے اس علاقے میں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک صاحب 40 سال رہ گیا ہے، 50 سال رہ گیا ہے۔ ان صاحب نے 50 سال میں کیا کیا؟ اپنی 4 جوان بہنوں کی شادی کی، اپنے 4 جوان بچوں کی شادی کی، اور جو کچھ کمایا تھا وہ سب شادی میں۔ اللہ اکبر، ایک نوجوان کی 50 سالہ صلاحیت، اس کی 50 سالہ محنت اور اس کا کمایا ہوا کروڑوں روپیہ 8 شادیوں کی ضروریات ختم، زندگی ختم۔ ہم شادیوں کے لیے آئے تھے دنیا میں، ہم اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں، انسانیت کی بھلائی کے لیے آئے ہیں۔ تم تو خیر امت اخرجت، کبھی سوچیے ان باتوں کا کہ 50 سال کی زندگی سعودی عرب میں گزاری ایک شخص نے، اور 8-10 بچوں کی شادی کری، اور یہاں آیا تو بس اس کے بعد اتنا ہی مال بچا کہ اس کا بڑھاپا کٹ جائے۔ وہ جو کچھ پیسہ اس نے سعودی میں کمایا تھا، وہ اگر یہاں تعلیمی ادارہ بناتا، کاروبار کرتا، ہمارے شادی کریں گے، اچھے مکان بنائیں، آپ رہیے اچھے مکان میں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن زبردستی کا اچھا نہ ہو۔ آپ کیجئے شادی، آپ اپنے بچوں کو خوب مضبوط کیجئے، لیکن وہ شادی زبردستی کی شادی نہ ہو۔ کیا رواج ہے، 500 لوگ لے کر آ رہے ہیں ہم شادی میں بارات لے کے آ رہا ہوں، میں چونکہ عزت دار ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس میں 500 مہمان لے کے آؤں گا، ان کی عزت مہمان نوازی ہو سکے۔ لعنت ہو ایسی شادی پر۔ افسوس ہماری ان حرکتوں پر۔ کیا کر رہے ہیں ہم، کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، جو غریب بچیاں آپ کے محلے میں بیٹھی ہیں، ان کے ماں باپ مجبور ہوتے ہیں قرض لینے پر، سود لینے پر، مکان بکیں گے، زیورات بکیں گے، سود پر جو ہے کئی گنا انٹرسٹ پر پیسہ آئے گا، زندگیاں تباہ ہو جائے گی، بڑے بھائی کی، چھوٹے بھائی کی تعلیم تک ہو جائے گی، وہ سب مزدوری کرنے لگیں گے۔ کیوں؟ بہن کی شادی کرنی ہے، قرض ادا کرنا ہے، بینک سے ہر مہینے قسط لینے والے آ جاتے ہیں، ذلیل کر دیے جاتے ہیں، ساری شرافت، ساری جو ہے سادگی اور ساری نیک نامی سب مٹی میں مل جائے گی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں خرچ کہاں کرنا ہے، بچانا کہاں ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ وہ سب باتیں ہیں کہ ہمیں ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ یہ ادارہ، جس ادارے نے اس پروگرام کو منعقد کیا، وہ بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے، اور میں نے جتنی ساری باتیں کہی ان سب سے اگر بچنا ہے تو آپ کو اس طرح کے اداروں کا انتخاب کرنا پڑے گا، اپنی بچیوں کو اس طرح کے اداروں میں حوالے کرنا پڑے گا، جہاں آپ کی عزت بھی محفوظ، آپ کے بچوں کا، آپ کی نسلوں کا ایمان بھی انشاءاللہ محفوظ، اور ان کا مستقبل بھی روشن۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم بھی، جو ترقی یافتہ اس دنیا میں بہت ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ جیسے حضرت نے کہا، اسی وقت مجھے ایک جملہ یاد ہے کہ عالم دین بنانا، حافظ قرآن بنانا فرض کفایہ ہے، یہ سب فرض کفایہ ہے۔ بنیادی دینی تعلیم فرض عین ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے۔ حلال حرام کی تمیز، جائز ناجائز کا تصور بالکل صاف اور شفاف ہمارے ذہن کے اندر ہو، کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ اسلام اور ایمان اور دین کے تعلق سے ہمارے دل میں نہ ہو، یہ سب فرض عین کے درجے ہیں۔ اور اس کے لیے صرف بچے اور بچوں پہ فرض عین نہیں ہے، ہم سب پر ہے، کسی بھی عمر میں ہم ہیں، ہمیں بھی بنیادی دینی تعلیم سیکھنا فرض عین ہے۔ اگر آپ بھی اپنے لیے وقت نکالیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اور یہ چونکہ بچوں کا ادارہ ہے، حالات آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کس طرح کے ہیں، آپ بلا تکلف، بغیر کسی تردد کے اور بغیر کسی جو ہے غور و فکر کے اس ادارے میں اپنی بچوں کو داخل کرائیے۔ انشاءاللہ ہم بھی تعلیمی اعتبار سے میں وعدہ کر کے جاتا ہوں اس اسٹیج سے کہ ہم بھی سپورٹ کریں گے، ہمارے جو اپنے تجربات ہیں تعلیم کو لے کر، تو ہم انشاءاللہ اس ادارے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی نسلوں کے مستقبل، دین، ایمان اور ان کی عزت کے تحفظ کا ذریعہ بنائے، اور ہم
آنے والی جنریشن کے لیے ایک ایسی نسل چھوڑ کے جائیں کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں، کہ ایک جنریشن تھی جس نے صحیح وقت پر صحیح فیصلے لیے تھے، صحیح جگہ پر پیسہ خرچ کیا تھا، اور تعلیم کے لیے خرچ کرنا انویسٹمنٹ ہے، اس کا ریٹرن آپ کو آئے گا اور بہت اچھا آئے گا، آپ کے تصور سے زیادہ آئے گا۔ جتنا آپ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں نا وہ آپ کو آ جاتا ہے جلدی، اس کا تھوڑا سا 5 سال 10 سال کے بعد آئے گا، لیکن جب آئے گا تو صرف اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، آپ کی جنریشن کو بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان تمام باتوں کو جو کہی ہے سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ہمیں اس طرح کی مجلسوں میں غور کرنے، فکر کرنے اور سوچنے اور تدبر کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ وقت میں نے چونکہ کافی لے لیا، اگر کوئی گستاخی ہوئی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔